دلوں کی دھڑکن NA-52 کی شان راجہ خرم نواز. راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے NA-52 کی عوام، خاص طور پہ میں اپنی خواتین کا اور تمام UC سے آئے ہوئے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آج الیکشن کے بعد میری ٹیم دوبارہ، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ لوگوں کے پیار کا نتیجہ ہے جو آج ہم دوبارہ ان لوگوں کے سامنے سرخرو ہوئے جن سے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر بندے نے، خواتین نے، مردوں نے محنت کر کے لوگوں سے ووٹ لیا تھا اور ہم نے وعدے کیے تھے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. تھوڑی سی بد نظمی ہوئی، میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیڈر کو پاکستان کن حالات میں ملا، اور پاکستان کے اس وقت کیا حالات تھے 2018 کے الیکشن کے بعد کہ یہ لوگ جو آج کے دن دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آج پارٹیز چور گروپ دوبارہ اکٹھا ہوا. اس چور گروپ کو، ان لٹیروں کو جو آج اپنے مفادات کے لیے دوبارہ اکٹھے ہوئے، آج 52 کی عوام، NA-52 کی خواتین، NA-52 کے نوجوانوں نے آج یہاں پہ ایک اصل پاکستانی، محب وطن پاکستانی اور اکٹھے ہو کے یہ بتایا کہ جو تم کہتے ہو کہ ووٹ کو عزت دو. میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ ووٹ کو عزت 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ میں ملی یا اس سے پہلے اقتدار میں آنے والی قوتوں نے دی؟ آج کیا یہ ووٹ کو عزت نہیں ہے کہ آج 2018 کے الیکشن کو آج 2 سال گزرے ہیں؟ وہ کام جو پاکستان میں نہیں ہوئے، اور پاکستان تو دور کی بات، وہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر نہیں ہوئے، اور کیپٹل تو دور کی بات، وہ کام یہاں کے نمائندوں کی آبائی UCs میں نہیں ہوئے. تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ آج یہ چور جس طریقے سے وہ لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کو پاکستان کا ہر بوڑھا، ہر خاتون، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز. میرے نوجوانوں، میری خواتین، میرے دوستوں، کیا آپ لوگ اس کرپٹ ٹولے کے خلاف اسی طرح کھڑے ہو
جس طرح 2018 کے الیکشن میں کھڑے تھے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دو اور انشاءاللہ یہ لڑائی ہم جاری رکھیں گے اور ان کو کوئی این آر او نہیں ملے گا پاکستان کا نوجوان انشاءاللہ خوشحال ہوگا لیکن جن حالات سے ان 2 سالوں میں آپ کے توسط سے N52 کی عوام کی طرف سے میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طریقے سے اس مشکل ٹائم میں پاکستان کو سنبھالا پاکستان کی معیشت کو سیدھی راہ کے اوپر لے کے آئے وہ معیشت جو یہ لوگ ڈبو کے چلے گئے تھے آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک ایسے ہاتھوں میں ہے جس کے دل کے اندر پاکستان کی غریب عوام کا درد ہے جس کے دل کے اندر پاکستان کو چور ہے نہ وہ کسی کو چوری کرنے دیتا ہے اور انشاءاللہ 2023 کا الیکشن بھی ہم اسی طرح جیتیں گے جس طرح 2018 کا الیکشن جیتا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے ٹائیگروں کیا ہم سب لوگ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے اور ان چوروں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے آج کی اے پی سی میں جو باتیں ہوئی ہیں کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا جس کو پاکستان کے ساتھ محبت ہو جس کو پاکستان کی عوام کے ساتھ محبت ہو جس کو پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت ہو وہ یہ باتیں نہیں کر سکتا آج وہ پلیٹیں جو نواز شریف کی ٹوٹ گئی تھی آج ساری ٹھیک ہو گئی ہیں آج وہ ساری پلیٹیں ٹھیک ہو گئی اور میاں نواز شریف کو وہی یاد آ گیا پچھلا دور جب اس کو نکالا گیا تھا چوری کے اوپر نکالا گیا تھا پاکستان کی عوام کے پیسہ چوری کے جرم میں نکالا گیا تھا اور جب جیل بھیجا گیا تو اس وقت یار ایک منٹ تھوڑا سا ٹائم دے دو جب جیل بھیجا گیا تو اس وقت اس کی پلیٹیں ٹوٹنی شروع ہو گئی اور یہ مشرف کے دور میں بھی اسی طرح ڈیل کر کے بھاگا تھا اسی طرح بہانے بنا کے بھاگا تھا میرے دوستوں میرے پاکستانیوں پہچانو ان چوروں کو ان لوٹیروں کو ان ڈاکوؤں کو ان کو واپس پاکستان میں گھسنے نہیں دینا انشاءاللہ میں یہ بتانا چاہوں کہ جس طریقے سے میرا اور آپ کا لیڈر انتھک محنتی اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہے اسی طرح آپ کا یہ بھائی آپ کا یہ بیٹا یہ اپنے حلقے کے غریب لوگوں سے محبت کرتا ہے اپنے علاقے کی ترقی چاہتا ہے اور جو وعدہ آج جس طرح میں یہ میری ساری ٹیم میرے ساتھ کھڑی ہے یہ وہی ٹیم تھی جس نے 2018 میں اپنے مخالفین کینڈیڈیٹس کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا اور ان کو ڈبل مارجن سے شکست دی تھی تو میں وہ 2018 کے الیکشن کا دن
میں نہیں بھول سکتا میرے دوستوں اور بزرگوں. انشاءاللہ جو میں مختلف علاقوں میں سٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں کرتا تھا, جو میں نے وعدے کیے, آج میں اس رب ذات کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ آج میں اپنے علاقے کی ترقی اور علاقے کے لوگوں سے جو وعدے کیے, آج 2 سالوں کے بعد انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع ہو پڑا ہے کہ جو میری ٹیم اور میرے نوجوانوں نے لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لیے تھے, اب وہ وعدے پورے کرتے جائیں گے. وہ وعدے ہم پورے کرتے جائیں گے. یہ برما پل کا افتتاح نہیں ہے, یہ وہی یوسی ہے قاری فیض صاحب, زریاب شاہ, راجہ زاہد, ملک زرار, ملک فیصل, نعیم خان, یہ وہ ٹیم تھی جس نے اس علاقے میں محنت کی. انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے, لیکن آج میرا وقت ہے, آج میرا وقت ہے کہ میں ان کی عزت کروں اور ان لوگوں کے سامنے ان کو کام کروا کے دوں, فنڈز دوں, تاکہ یہ ٹیم ان لوگوں کے سامنے سرخرو ہو سکے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ برما پل وہ پل تھا, اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے یہ بننا تھا کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اوپر منسٹر کیڈ بیٹھا ہوا تھا, جس کی چٹکی بجانے کا کام تھا. لیکن آج میاں نواز شریف, مریم اور یہ چور ٹولہ کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اور ووٹ کو تو عزت عمران خان نے دی, راجہ خرم نے دی, اور آج اس ووٹ کی عزت کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو تمہارے وہ کام تمہارا منسٹر کیڈ 10 سال اس حلقے میں رہنے کے باوجود بعد نے, اور اس ٹیم کی ان ووٹروں کی دعاؤں سے ہم نے 2 سال میں مکمل کر دیا ہے. یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت اس طرح دی جاتی ہے کہ ان 2 سالوں میں میرے خیال سے 5-6 اتوار میں کہیں ملک سے باہر ہوا ہوں تو میں نے چھٹی کی ہوگی, ادروائز صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام ہے, اور NA-52 کی عوام کا کام ہے. اور انشاءاللہ میں وہ سارے کے سارے کام جو ہم نے آپ سے وعدے کیے. ایک اور آپ کا درینہ مسئلہ اسلام آباد کے نوجوانوں کا, کہ اس سے پہلے یہ تمام پارٹیاں جب اقتدار میں آتی تھی یا الیکشن لڑتی تھی تو آپ لوگوں سے وعدہ کرتی تھی کہ ہم آپ کو اسلام آباد کا کوٹا لے کے دیں گے. کسی نے لے کے دیا؟ آج آپ کی دعاؤں سے اس حلقہ 52 کے اور اسلام آباد کے ان نوجوانوں, ان ماؤں, ان بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے, علی اوان اور اسد عمر کو آپ کے سامنے سرخرو کیا, اور وزیر اعظم عمران خان کو آپ کے سامنے سرخرو کیا کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے اندر 50% کوٹا لینے میں کامیاب ہو چکے. جس کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے, کیونکہ ہم عملی کام کرتے ہیں, ہم ویسے تختیاں نہیں لگاتے. اور وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ حکومتیں کی, جنہوں نے اس غریب عوام کا پیسہ لوٹا, آج
وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ، میاں نواز شریف کیا کہہ رہا تھا کہ میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ان قوتوں سے ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے سارے چور ٹولے کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پاکستان کے نوجوان نہ صرف اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جب تم یہ بات کرتے ہو، آؤ، اور میں اپنے میڈیا کے لوگوں سے ابھی یہ کہوں گا کہ ذرا میں بات کروں گا، پھر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، حلقہ 52 کی لوگوں سے پوچھیں کہ کیا کسی نے آ کے کہا تھا، کسی ایجنسی نے یہ کہا ان میں سے کسی بندے کو بھی کہ ووٹ پی ٹی آئی کو دو؟ یہ ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا، ان خواتین کا پیار تھا پاکستان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، راجہ خرم کے ساتھ، کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ 2018 میں ووٹ لگایا۔ انشاءاللہ آج یہ تو صرف N52 کے کچھ لوگ آئے، اور ان کو ایک نعرہ لگا کے بتاؤ کہ چورو نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد آج آپ نے ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چور اور انڈیا کے غدار اور مودی کی آواز پہ لبیک کہنے والے یہ پارلیمنٹ کے اندر دوسری طرف کھڑے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تاکہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل سکے اور پاکستانی ایک خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد میں مسائل کے انبار تھے، اور انشاءاللہ آج جو ابھی کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو یہ فائنینشیل ایئر ہے، انشاءاللہ جس طرح پچھلے سال ہر یوسی میں کام ہوا، اسی طرح اس سال بھی کثیر فنڈز آپ لوگوں کی محلوں کے اندر، آپ لوگوں کی روڈوں کے اوپر، آپ لوگوں کے پلوں کے اوپر وہ سارا کا سارا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد کو، جو پی ایم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے کہ اسلام آباد ایک ماڈل سٹی بنے، انشاءاللہ اس کو بنا کے دم لیں گے۔ میرے دوستو، میں صرف آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں، اور یہ یاد رکھنی ہے، میں جلدی آپ کو بتاؤں گا۔ جو اس وقت جاری منصوبے ہیں، 1 ارب کی لاگت سے 17 مقامات پہ سوئی گیس کا افتتاح کر دیا ہے، 50 کروڑ سے زائد بجلی کے کام ہو چکے ہیں، 22 کروڑ کی لاگت سے آج برما پل تعمیر ہو چکا ہے، اسلام آباد میں نوجوانوں کی ملازمتوں میں کوٹا مل چکا ہے، پاکستان ٹاؤن میں لڑکوں کے کالج کے لیے 34 کروڑ روپے منظور ہوئے اور اس پہ کام جاری ہے، روات اور ترلائی میں پرائمری سکولوں کی تعمیر جاری ہے، 6 کروڑ کی لاگت سے حلقہ کے 13 صحت کے مراکز اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں خالی باتیں نہیں، کیا عملی کام۔ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا تھا، 77 کروڑ کی لاگت سے کرنگ پل تعمیر ہو رہا ہے، 51 کروڑ کی لاگت سے پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج بن رہا ہے، 50 کروڑ کی لاگت سے حلقے کی گلیوں اور سڑکوں کے لیے کام پچھلے سال بھی ہوا، اس سال بھی ہوگا، 21 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈر جاری ہو چکے ہیں۔ کیا عملی کام، باتیں نہیں، عملی کام۔ میرے دوستو، مختلف ابھی بہت سارے کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں، اور وہ کام
میں اکیلے نہیں کر سکتا. وہ کام میں آپ لوگوں کی مشاورت سے اپنی ٹیم جو میری NA52 کی ٹیم ہے, میں نے ایک ٹیم بنائی. وہ ٹیم کیا ہے؟ وہ ٹیم یہ ہے کہ مسائل اس کے پاس آتے ہیں, وہ مسائل کو لے کے میرے پاس آتے ہیں, اور انشاءاللہ ہر ایک مسئلے کے اوپر ہم لوگ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. میں ایک بات ذرا, کیونکہ میرے یہاں سے بہت سے پٹواری بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گل میں ذرا اپنی زبان ہچ کرساں, اور ایک گل میں اپنی زبان ہچ کرساں, اے انہاں کی راتی نیندر نہیں وے چھڑگی. انہاں کی دسنا کہ ایسا عملی کام کرنے والے بندے ہیں, اور عام بندے ہیں, منسٹریاں کی نہیں کہ اسلام آباد چھپی نہ رہے, اپنے لوگاں نال بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے لوگاں نال کھلتے ہوئے ہیں, اور اپنے لوگاں واسطے کام کرنے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر آپ کا پیار اور محبت اور آپ جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اگر اسی طرح, اور آپ کی دعائیں, ان کی اگر دعائیں میرے اور عمران خان کے ساتھ رہیں, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام آباد واقعی ایک ماڈل سٹی بنے گا. ایک اور بات یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ تو آپ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو میں نے یہاں پہ لگایا, کوئی احسان نہیں, کوئی احسان نہیں. صرف میری محنت یہ ہے کہ میں سارا دن بھاگ دوڑ کر کے آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ خرچ ہو. میرے دوستوں, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی طرح کا اسی روڈ کے اوپر ایک اور پل ہے جو پچھلے 10 سالوں سے نہیں بنا. انشاءاللہ اس کا بھی سنگِ بنیاد رکھیں گے اور اگلے سال اس کا افتتاح کریں گے. میرے نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو سکتے ہو اور ان کو بتا سکتے ہو کہ ہم جعلی وعدے نہیں کرتے, عملی کام کرتے ہیں. میرے نوجوانوں, ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ یہ تو آپ ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے. ایک اور کام میں اپنی ان خواتین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, ایک اور کام جو میں اور چیئرمین راجہ ذوالقرنین مل کے کر رہے ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ اس دور میں پاکستان کے اندر ایک آبادی ہماری طرف ایسی بھی تھی جو سواں کا پل کراس کرنے کے لیے, وہ جو تاروں کے ساتھ بندھے ہوئے پل ہوتے ہیں جو جھولے کھاتے ہیں, ان پلوں کے اوپر وہ پیدل پھٹوں والے پل کے اوپر جاتے تھے. وہ پل جب ہم چیئرمین بنے تو اس کے فوراً بعد ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم بنا کے دے رہے ہیں, اور آپ کے لیے اور آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس پل کے اوپر, وہ اسی طرح کا پل ہے جیسے برما پل ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں لگ رہا, وہ ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. ایک اور, کیونکہ میرے ورکر, ایک بات یاد رکھنا, میرے جتنی ٹیم تھی کہ جب ہم الیکشن لڑنا شروع ہوئے 2018 کا,
اس وقت بھی وہ لوگ یہ بات یاد رکھنا جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں آپ کی جماعت سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے، اور جب عمران خان کا الیکشن آیا وزیر اعظم بننے کا تو وہ کہاں پہ چھپے ہوئے تھے؟ اپنی اپنی بلوں میں چھپ گئے، اپنی اپنی بلوں میں چھپ گئے۔ وہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ لوگ جن کا تعارف پاکستان تحریک انصاف نے کروایا، جن کو بات کرنا پاکستان تحریک انصاف نے سکھایا، جن کو ہمت عمران خان نے دی، جب الیکشن آیا تو کیا کہتے تھے؟ راجہ جی ساڑھے بڑے ادھر تلو کے تو مہربانی کرو سارے۔ آج یہ جو میری ٹیم ہو، آپ لوگ جو عمران خان کے چیتے ہو، جو عمران خان کی ٹائگریسز ہو، یہ یاد رکھنا کہ آج وہ لوگ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی سوراخ ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف کو، آپ کے ایم این اے کو اور اس حلقے کو نقصان پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے دروازہ کھول کے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے 2018 کے الیکشن میں بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور انشاءاللہ یہ عوام، یہ مخلص لوگ جو آج میرے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کی چلاکیوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ اس وقت بھی ہمیں تو عام لوگوں نے ووٹ دیا، مجھے تو عام، یہ برما ایک غریب لوگوں کے رہنے کی آبادی ہے، ڈبل نہیں ٹرپل لیڈ سے مجھے جتوایا، کھنے سے مجھے جتوایا، لیکن کس طرح؟ مجھے تو عام لوگوں نے، میرے نوجوانوں کی محنت سے، یہ زریاش شاہ صاحب، اس جیسے نوجوانوں کی محنت سے مجھے تو عام لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ ان عام اور اس اپنی عوام جو میرے حلقے کی غریب عوام ہے، اس کے لیے میں کام کرتا رہوں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک چیز یہاں پہ، کیونکہ کل سوشل میڈیا پہ کچھ یہ ساتھ ہی گوری ٹاؤن ہے، ظاہری بات ہے میں نے ان سے بھی ایک وعدہ کیا تھا، لیکن میں آج اس سٹیج سے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں گوری ٹاؤن، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ میرے پاس آئے اور میں اس کو آگے پیش نہ کروں، میں اسمبلی میں اس کے اوپر بولوں نہ، کسی کمیٹی میں اس کے اوپر آواز نہ اٹھاؤں۔ تو انشاءاللہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو گوری ٹاؤن کے رہائشی لوگ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ بجلی کے میٹروں کا مسئلہ، اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، انشاءاللہ جو ہمارے لا منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں اس پہ اوپر ایک کمیٹی بن چکی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے، اور اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو آگے لے کے جاتے بھی رہیں گے، ان پہ آواز بھی اٹھاتے رہیں گے، اور ان کو حل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا اسد عمر صاحب کا، کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو کراچی سے آیا ہے، اس کو کیا درد، لیکن آج جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے اسلام آباد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر جگہ ہر فورم پہ آواز اٹھائی، اور جس طریقے سے وہ اسلام آباد کا وہ مسئلہ جو پچھلے 60 سالوں سے حل نہیں ہو سکا،
متاثرین کا مسئلہ جس طرح اس کو ہائی کورٹ میں اٹھایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں اپنے اسلام آباد کے ان متاثرینوں کی طرف سے اسد عمر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے لیڈران کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ، اسلام آباد کے لوگ، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی اے پی سی، کسی چور، کسی اشتہاری کی میڈیا ٹاک سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پچھلے 70 سالوں میں اس پاکستان کی غریب عوام کو لوٹا گیا۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر سب سے پہلے اپنی خواتین کا میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کے آئے، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ میری خواتین، میں منیرہ جاوید بھی یہاں پہ پہنچی، میں آپ تمام خواتین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ زریاب شاہ، چودھری محمد علی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست یہ پروگرام میں ارینج کیا۔